علی کا چہرہ سامنے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا ہی علی مولا۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کی یہ قسمتیں جاگ رہی تھی وہ آئے نبی کے پاس، بخل بخل لگا ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرے عزیزو، ایک سلوات پڑھے مولانا صاحب کے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ یعنی کیا کہا؟ مبارک ہو مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، یہ نے ارشاد فرمایا۔ اب میرے عزیزوں، کچھ لوگ تو تھے جو خوش ہو رہے تھے، مبارکبادی دے رہے تھے، اور جن کی تقدیر خراب تھی وہ رو رہے تھے۔ رونا ہو رہا ہے، مبارکبادی دینا ہو رہا ہے۔ اے صلوات پڑھنے پر محمد با۔ اب آخری بات سنیے، یہ گھڑی جو بنائی گئی، یہ مسلمان نے بنائی، وہ محب اہل بیت تھا۔ میں تو یہی کہوں گا، کون تھا؟ محب اہل بیت، جس نے یہ گھڑی بنائی۔ عزیزان گرامی، جب گھڑی بنانے والے نے گھڑی بنائی کا نمبر بھی بڑھا دیے، نمبر بھی بڑھا دیے۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک مرتبہ بھائی غلام رسول کے بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کہا مولانا مجھے ٹائم کا نہیں پتا، اتنا جانتی ہوں چھوٹی سوئی 1 پر ہے، بڑی سوئی 12 پہ۔ میں ایک چیز یاد کہاں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کیا اندازہ لگایا؟ 1 بج گیا ہے نا، 1 بج گیا۔ عزیزان گرامی، پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، بیٹا بتاؤ کیا ٹائم ہوا ہے؟ ایک مطلب کا مولانا ٹائم تو دیکھنا نہیں آتا ہے، لیکن ایک سوئی 6 پہ ہے اور ایک سوئی 12 پہ ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا 6 بج گئے، متوجہ ہے نا؟ اسی طرح سے سوئی اور آگے بڑھی۔ میں نے کہا بیٹا کیا ٹائم ہوا؟ کہا ایک سوئی 11 پہ ہے، بھائی ایک سوئی 11 پہ ہے اور ایک سوئی 12 پہ۔ میں نے اندازہ لگا لیا 11 بج چکے ہیں۔ میرے عزیزو، نہ تو یہ 1 بج رہا ہے، نہ 2 بج رہے ہیں، نہ 3 بج رہا ہے، بلکہ یہ توسل بتایا جا رہا ہے کہ جیسا پہلا ہے ویسا ہی بارواں، جیسا دوسرا ویسا ہی میرے عزیزو، کہا جیسا پہلا ایسا ہی بارواں۔ لیکن جب دونوں سوئیاں برابر آ گئی، میں نے پوچھا کیا ٹائم ہو گیا؟ کہا مولانا ایک سوئی نیچے ہے اور ایک سوئی اوپر ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا 12 بج گئے۔ میرے عزیزو، یہ 12 نہیں بج رہے تھے، بلکہ غدیر کا میدان تازہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک سوئی آگے ہے ایک پیچھے ہے، یہی پیغمبر کہہ رہے تھے من کنت مولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا، جیسا پہلا ویسا ہی آخری، اولنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ زیادہ وقت تو نہیں جی، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو میرے عزیزوں، علی کی محبت اسی لیے تو پیغمبر
محمد نے کہا علی کی محبت یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ علی کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کے اندر تقوی بھی ہوگا اور عبادت الہی بھی ہوگی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے شیعوں کو دو باتوں کے ذریعے پہچانو۔ کون فرما رہا ہے؟ میں نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شیعوں کو، ہمارے شیعوں کو کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کیا فرمایا؟ ہمارے شیعوں کو دو باتوں کے ذریعے پہچانو۔ شیعہ کی پہچان بتائی مولا نے۔ مولا وہ پہچان کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں ایک تو اوقات نماز کی پابندی۔ کیا فرمایا؟ اوقات نماز کی پابندی۔ دوسری بات فرمائے، کہا آپس کی مالی ہمدردی۔ شیعہ کو اگر پہچاننا ہے، اگر تم مصیبت میں ہو، اگر تمہاری ہیلپ کرنے کھڑا ہو جائے، وہی حسینی ہے، وہی حسنی ہے، وہی شیعہ ہے، وہی مومن ہے۔ صلوات پڑھے مرحبا۔ چند لمحات کی گفتگو رکھتے مسائل کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، جب علی کی ولادت ہو گئی، علی نے کعبے میں آنکھیں نہیں کھولی، کعبے میں نہیں کھولی، غلام رسول بھائی، کعبے میں علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب کافر تھے، کہہ دیتے ہیں لوگ معاذ اللہ جناب ابو طالب کافر تھے۔ ارے بھائی، جس کا بیٹا ایسا ہو جو بتوں پہ نظر بھی ڈالنا ناگوارا کرے، اس کا باپ کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی، کعبے میں آنکھیں نہیں کھولی، صرف اس لیے کہ کعبے میں پرانے بت رکھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی آغوش میں آئے، پھٹ سے آنکھیں کھول دی، پھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ جب پیغمبر کی آغوش میں آ کر علی نے آنکھیں کھولی تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن میں رکھ دی، علی کے دہن میں رکھ دی۔ اب عزیزان گرامی، مولا کائنات نے نبی کی زبان کو چوسنا شروع کیا۔ پوری تاریخ میں کوئی ایسا نہیں جس نے نبی کی زبان کو اس طرح چوسا ہو، یا یہ کہوں رسالت کا چشمہ امامت کی طرح منتقل ہو رہا تھا۔ تبھی تو زبان چوسنے کے بعد علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا نبی اللہ، اگر اجازت ہو کچھ پڑھوں؟ انا اقرأ یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ پیغمبر نے کہا بسم اللہ۔ آپ دیکھئے فضائل مولا کائنات، مجلس کو بار نہ سمجھ کے سنیے، بلکہ یہ سنیے کہ آپ جنت میں بیٹھے ہیں۔ یہی وہ اہل بیت کی کشتی ہے جنہیں آقا خانے بھی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آپ کچھ پڑھو، اجازت ہے؟ کہا بسم اللہ۔ مرتبہ علی نے توریت کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی،
عزیزان گرامی، جب علی نے توریت کی تلاوت کی، نبی نے کہا تم نے صاحب توریت سے بہتر پڑھ کے سنایا۔ انجیل کی تلاوت کی، کہا تم نے صاحب انجیل سے بہتر پڑھ کے سنایا۔ زبور کی تلاوت کی، کہا تم نے صاحب زبور سے بہتر پڑھ کے سنایا۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت کی تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے صاحب قرآن سے بہتر پڑھ کے سنایا، بلکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں علی تم قرآن اس طرح پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ مبارکبادی کے لیے آتے تھے، اور جب کائنات میں علی جیسا امام آیا، بڑے بڑے لوگ مبارکبادی کے لیے آئے، اور آگے ایک صاحب نے باقاعدہ ریکویسٹ کری، یا نبی اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھائی عطا کیا، کہا تمہیں بھی مبارک؟ کہا اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں، جیسے کہ میں یہ کام کرتا چلا آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ علی کی آنکھ میں سرما لگاؤں۔ واجد بھائی کہا سرما لگاؤں؟ کہا اچھا۔ عزیزان گرامی، یہ سرما جو جس کی درخواست پیش کی جا رہی ہے، یہ کوئی بریلی والا سرما نہیں تھا، نہ ٹھیکرے والا سرما تھا، چونکہ وی آئی پی سرما بریلی ہی کا ہے، جو انڈیا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، انڈیا سے باہر بھی۔ بے شک بے شک۔ بلکہ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ لگا دینا، کوئی بات نہیں ہے۔ نبی تو جانتے تھے نا کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ بڑے فخر و مباحات کے ساتھ دیکھا کہ جو سب سے پرانا لیڈر ہے، استاد ہے، کون؟ بدھ۔ اب اس کے پیروں کے نیچے کی خاک کھرچ کھرچا کے ایک کپڑے پہ لے کے چلے۔ بڑا دل خوش ہو رہا ہوگا نا جو لے کے چلے ہوں گے، آخری بات رکھتے مصائب کے لیے لے کے چلے۔ کہا یا نبی اللہ میں سرما لے آیا۔ کہا لے کے آ گئے ہو؟ کہاں لے کے آ گیا؟ کہا لگاؤ بسم اللہ۔ اب یہ بڑا خوشی کے ساتھ، کیونکہ جسے نیک لینا ہوتا ہے ارے بڑی اچھی بات ہے، ایک سلمان پڑھتا نیک لینا تھا نا، یہاں بھی آئی پی نیک ملے گا۔ کہا یا نبی اللہ اجازت ہے؟ کہا بسم اللہ۔ اب انہوں نے سلائی کو اچھی طرح سے وہ بدھ کے نیچے کی خاک جو لے کے آئے تھے اس میں لگائی۔ اب علی کی آنکھ کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، ادھر سے امامت کا ہاتھ چلا، ایسا منہ پہ لگا، ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں، اس علی کے لال کا پرچم لے کر بلند ہوتے ہیں، اور اہل بیت کی کامیابی کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو لوگ کہہ دیتے ہیں جیتا کون ہارا کون، یزید بھی یہی کہتا چلا گیا کون جیتا کون ہارا۔ اے یزید ملعون سن، اگر مسجدوں میں آذان آواز آ رہی ہے تو سمجھ لینا نواز رسول جیت گیا۔ اگر نمازی موجود ہو سمجھ لینا حسین جیتے ورنہ یزید۔ حق بات کہنے والے موجود ہو تو سمجھ لینا حسین جیتے ورنہ یزید۔ اور میرے عزیزوں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کھڑے ہونے والے لیڈر اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے متی، ان کے جو کہنا چاہیے ان کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں ان کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ کسی لیڈر کا نشان شیر ہوتا ہے، کسی کا چاند ہوتا ہے، کسی کا نشان ہاتھی ہوتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے لیڈر کا پرچم لے کے بلند ہوتے ہیں،
اور یہی کہتے ہیں جیتے گا بھائی جیتے گا. کوئی کہتا ہے شیر والا جیتے گا, کوئی کہتا ہے ہاتھی والا جیتے گا, کوئی کہتا ہے پتنگ والا جیتے گا. لیکن جب کوئی جیت جاتا ہے تمام جھنڈے جھک جاتے ہیں, جیتنے والے کا نشان بلند ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں, ہندوستان اور پاکستان کے کتنے بھی تعلقات وسیع ہو جائیں, لیکن ہندوستان والے یہ چاہیں کہ ہم اپنا نشان پاکستان میں لہرائیں, نہیں لہرا سکتے. ایران والے ہندوستان میں چاہیں لہرائیں, نہیں لہرا سکتے. انڈیا والے یہ چاہیں امریکہ میں لہرائیں, نہیں لہرا سکتے. کیوں؟ اگر لہرایا تو وہاں کی حکومت گرفتار کر لے گی, کیونکہ یہ خلاف قانون ہے. میرے عزیزوں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں جیتا کون, ہارا کون. صرف ایک نواز رسول ایک ایسی واحد شخصیت ہے جس نے ایسی کامیابی حاصل کی ہے. حسین کا جھنڈا ایران میں بھی لہراتا ہے, ہندوستان میں بھی لہراتا ہے, پاکستان میں بھی لہراتا ہے, امریکہ میں بھی لہراتا ہے. یہی سب سے بڑی دلیل ہے. یزید ہار گیا, حسین جیت گئے. صلوات پڑھنے پر محمد. میرے عزیزوں, امام حسین علیہ السلام نے اس دین اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی بڑی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. میں بس مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. جتنے بھی عزادار یہاں تشریف فرمائیں, دیکھیے میں بہت گناہگار ہوں, میں اپنے آپ کو بہت گناہگار مانتا ہوں. اگر میری زبان سے کوئی مسائل میں یا کوئی فضائل میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کرنا. اور خاص طور سے باقی مجلس سے میں یہی کہوں گا کہ اگر ابرار بھائی اور ابرار بھائی کی اہلیہ یہاں آئے بھی ہیں, میری آواز سنتی ہوں, اگر میرے مسائل میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو شہزادی سے شکایت مت کرنا. اور یہ ہماری اور آپ کی الوداعی مجلس ہے. عزیزان گرامی, آپ دیکھیں شام غریباں گزر گئی, شام غریباں گزر گئی. عزاداران امام مظلوم کربلا, دیکھیے جب خیام حسینی چل رہے تھے نا, پڑھنا بہت آسان ہے, سننا بھی آسان ہے, لیکن جن بیویوں کے غم میں آپ روتے ہیں نا, ان کے مسائل دیکھیے. جب خیمے میں آگ لگائی جا رہی تھی تو بچے آگ سے ڈر کر باہر بھاگ رہے تھے. جب بچے خیمے سے نکل کر آگ سے باہر بھاگ رہے تھے, ارے ظالم اتنے ستمگر تھے, کوئی بچوں کو تسلی دینے والا نہ تھا, بلکہ عزاداروں ان بچوں کے اوپر پتھر مارے جا رہے تھے. ارے جانے کتنے بچے شہید ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا, بہت بڑا غم گزر گیا. ایک مرتبہ جناب زینب تمام بیویاں اس جلی ہوئی خاک پر بیٹھی ہیں, نہ علی اکبر نہ عباس کوئی نہیں. ایک مرتبہ سامنے سے ایک گرد اٹھتا ہوا دکھائی دیا, سامنے سے گرد اٹھتا ہوا دکھائی دیا. سب سے پہلی نظر جناب سکینہ کی اس گرد و غبار پہ پڑی. سنیں جناب مسائل, مولا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھیں, آپ کی گودیاں سلامت رہیں. عزیزان گرامی, کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہیں, بھبی اماں یہ سامنے سے کیسا گرد اٹھ رہا ہے.
جناب زینب طرف جاتی ہے، کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ ظالموں کے اونٹ آ رہے ہیں، یہ ظالموں کے اونٹ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اچھا کیوں آ رہے بھوپی اماں؟ کہا اس لیے آ رہے ہیں یہ ظالم ہم سب کو اسیر کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بچی کہتی ہے بھوپی اماں یہ بتائیے یہ اونٹ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں منہ سے منہ ملا رہے ہیں، بھوپی اماں آپ یہ بتائیے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تبازن طرف گئے اور کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ اونٹ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ہمارے کاندھوں پر، ارے سید زادیوں کو سوار کیا جائے گا، ذرا آہستہ آہستہ چلنا تاکہ کسی بیوی کا بچہ۔ بڑے دردناک مصائب ہیں، عزادار اونٹ آ گئے، تمام بیویوں کو سوار کرایا گیا، لیکن جب یزید کو ظالم ملعون کو معلوم ہوا کہ اس کا نام سکینہ ہے، سکینہ کو تنہا اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ عزاداروں بس چند مصائب کے جملے مجلس رحمت تمام۔ خدا آپ کے بچیوں کو، بچی کی جناب سکینہ کی عمر کیا ہے؟ 4 یا 5 سال کی بچی، کتنی چھوٹی بچی ہوتی ہے؟ اگر ہم اور آپ اپنی بچی کو اگر اتنی بلندی پر کھڑا کرتے ہیں تو بچی ڈر جائے گی، ماں باپ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے کہ یہ بچی گر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ برائنا اونٹ پہ حسین کی بیٹی کو بٹھایا گیا، جب اونٹ چلتا تھا بچی آواز دیتی تھی بابا بابا میری مدد کیجئے، چچا مجھے ڈر لگ رہا ہے، چچا میں گری جا رہی ہوں۔ عزاداروں بچی بار بار کہتی رہی بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، اونٹ کو روکا گیا، روکنے کے بعد کیا ظلم کیا گیا؟ کہ سکینہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کہاں میں ڈر رہی ہوں، میں گری جا رہی ہوں، چونکہ کہاں اونٹ کی کمر ہم جیسے آپ جیسے سے بھی نہیں بیٹھا جایا جا سکتا، کہاں وہ بچی مظلوم بچی۔ کہا اچھا ایسا ہے سکینہ سینے کے بل لیٹ جاؤ۔ سکینہ سینے کے بل لیٹ جاؤ۔ بچی کو سینے کے بل لٹایا گیا، اور کیا کیا ظالم نے کہ ہاتھوں کو اونٹ کے نیچے سے اور پیروں کو اس طرح باندھ دیا گیا جس طرح سے کسی بستر کو باندھا جاتا ہے۔ اے شہزادی، جب اونٹ چلتا تھا تو سکینہ کا سینہ چھل جاتا تھا۔ اے ہے مولا میں کیا کہوں، عزاداروں کس طرح مسائل بیان کروں کہ بچی کو زحمت ہو رہی تھی، سینہ چھلتا گیا، زخم ہوتے رہے، جب تک زخم ہوتے رہے بچی پکارتی رہی چچا بچا لو، بابا بچا لو۔ لیکن جب سکینہ نے یہ دیکھا کہ میرے جسم کا خون جس نے اونٹ کی کمر کو رنگین کر دیا، اب بچی کچھ نہیں کہتی۔ کیوں نہیں کہا؟ اب کچھ نہیں کہتی۔ سکینہ سمجھ گئی، سکینہ سمجھ گئی کہ میری شہادت
اب اسی اونٹ پر ہو جائے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارے سر زینب نے ایک مرتبہ کہا ظالم، ارے کچھ تو ترس تھا، میری بچی کو مجھے دے دے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اونٹ سے کھولا گیا اور جب جناب زینب کو دیا، جناب سکینہ ایک مرتبہ زینب سے چپٹ گئی اور کہتی ہے پھپھی اماں اب کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ آخری مزان کے جملے، الوداعی مجلس تمام، آزادارو وہی بچی ارے جسے قید خانے میں بند کیا گیا، وہی بچی ارے جب پرندوں کو دیکھتی ہے کہتی ہے پھپھی اماں، پھپھی اماں یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں یہ سب اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، سب اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ سکینہ تڑپ کے کہتی تھی اے پھپھی اماں ارے وہ کون سا دن ہوگا ارے جب مجھے وطن جانا نصیب ہوگا۔ ارے وہی بچی ارے وطن کو یاد کرتے کرتے ارے خواب دیکھتی ہے میرے بابا مجھے لینے آئے۔ بس ادادارو قید خانے میں ماتم ہونے لگا۔ کہا سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہ پھپھی اماں میرے بابا ابھی آئے تھے۔ کہا نہیں بیٹی تمہارے بابا نہیں قید خانے میں آئے ہیں۔ کہا نہیں پھپھی اماں میرے بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں۔ بس ادادارو ارے سکینہ جب گریہ نہ رکا ارے سر حسین کو بلایا گیا، منگایا گیا۔ جیسے ہی سر حسین آیا ارے سکینہ نے سر حسین کو لیا، سینے پہ رکھ کر سکینہ لیٹ گئی۔ اے میرے بابا آجا میرے بابا، ارے لاشیں اٹھا اٹھا کے تم تھک گئے ہو، آؤ میرے سینے پہ سو جاؤ۔ بابا کو یاد کرتے کرتے سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔